أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 31 سے 41 تک کی آیات کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنی ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہ ہے ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 31 سے 41 تک کی آیات کا ترجمہ. سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 19 سے 30 تک کی آیات کی تفسیر سنی تھی.
جس میں کھجور، انگور، زیتون، مویشیوں سے دودھ کا ذکر اور ان سے حاصل ہونے والے فائدے اور کشتیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور قدرت کو انسانوں کے سامنے پیش کر کے توحید کی تبلیغ پیش کی تھی۔ اس کے بعد آیت 23 سے 30 تک کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کی تبلیغ، ان کے سرداروں کا انکار اور یہ اعتراض کہ نبی ایک بشر ہے، فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے۔ آخر کار 950 سال کی انتھک کوشش کے باوجود بھی قوم نوح حق کا انکار کرتی رہی، تو آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب تو ہی نصرت فرما، جس کے نتیجے میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور نیک لوگ اور ہر قسم کا ایک جانور اس کشتی میں سوار ہوئے، اور ایک تنور کے سے ایک تنور سے بند توڑ سیلاب نے انہیں سب کو ایک سیلاب آ کر ان سب کو ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ جودی پہاڑ کے دامن میں انہیں اتار دیا گیا اور وہاں سے ان کی نئی زندگی کی شروعات کی گئی۔ سامعین اکرام، یہ قوم ایک لمبے عرصے تک دین حق پر قائم رہی، رفتہ رفتہ ان میں بھی بگاڑ ہوا، جس کا ذکر ہمیں اس سورہ مومنون کی آیت 31 میں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے دور کی ایک قوم اٹھائی کے تذکرے کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 31 کا پہلا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بعد ہم نے دوسرے دور کی قوم اٹھائی، تو اسی کا تذکرہ ہے، جہاں پر ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ دوسری قوم کون تھی، یعنی عاد علیہ السلام کی قوم عاد تھی، جنہیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں دوسرے واقعے کا تذکرہ، یعنی انبیاء کرام، یعنی قصص الانبیاء کی تفصیل یہاں پہ واضح کر دی گئی ہے۔ ہود علیہ السلام کی اس بات کو جو ان آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی اور انہوں نے انکار کر دیا وغیرہ کا جو تذکرہ ہے، اس تقریب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قوم کے متعلق وہ معلومات ہماری نگاہ میں رہیں جو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ہمیں بہم پہنچائی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی قوم تھی، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جسمانی حیثیت سے یہ بڑے تنوع مند اور زور آور لوگ تھے، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 69 ہی میں اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے، ترجمہ ہے: اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنوع مند کیا۔ اپنے ہی دور میں یہ قوم کے سلسلے میں آتا ہے کہ بے نظیر قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی نہ تھی، جس کا ذکر سورہ فجر آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور ان کے سلسلے میں مزید تاریخ کے شواہد بتاتے ہیں کہ ان کا تمدن بڑا شاندار تھا، اونچے اونچے ستونوں کی بلند بالا عمارتیں بنانا ان کی وہ خصوصیت تھی جس کے لیے وہ اس وقت کی دنیا میں مشہور تھی۔ اس کا ذکر سورہ فجر آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد و ارم کے ساتھ، اور اس میں ان کی مادی ترقی اور جسمانی زوراوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کا ذکر سورہ حام میم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا: رہے عاد تو انہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ اور ان کا سیاسی نظام کے سلسلے میں نظر ڈالیں تو سیاسی نظام بھی چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا، جن کے آگے کوئی دم تک نہ مار سکتا تھا، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ ہود آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ سامعین اکرام، ذہنی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، بلکہ شرک میں یہ مبتلا تھے۔ ان کو اس بات سے انکار نہ تھا کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے: انہوں نے ہود سے کہا
کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ ہے وہ اوور آل مطلب جو ہے وہ تفصیل جو اس مطلب جو ہے واقعے کی جو اس آیت نمبر 31 سے 41 میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہاں مجھے اور آپ کو میسر ہے، جو مطلب جو ہے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے ان کے شواہد، ان کی تاریخ کے سلسلے میں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرب کی قدیم قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد و عام میں مطلب جو ہے مشہور تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شوکت و حشمت اور ضرب المثال تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثال ہو کر رہ گیا تھا۔ اس شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں۔ جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ مطلب جو ہے یعنی کسی عذاب پڑی بھی ہو تو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم عاد کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی معدم شدہ مطلب جو ہے قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی دبیل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم مطلب جو ہے علاقوں سے ان کے علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ سامعین اکرام، قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو حجاز یا یمن یا یمامہ کے درمیان عربی مطلب جو ہے راب الخیالی کے جنوب مغربی میں یہ واقع مطلب جو ہے علاقہ ہے۔ یہیں سے مطلب جو ہے یہ لوگ پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور مطلب جو ہے عمان اور مطلب جو ہے حضر الموت کے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپلید ہو چکے تھے، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈرات موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ حضر الموت میں ایک مقام حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ 1837 میں یہاں ایک انگریز بحری افسر جو حسین عراب سے ایک پرانا کتبہ اس کو میسر آیا تھا جس میں ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو تحریر ہے وہ شریعت ہود کے سپرد مطلب جو ہے کی گئی ہے، اور ان کے پیروکاروں نے اس کو لکھ کر چھوڑا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مزید مطلب جو ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے انہی تاریخی حقائق کی طرف ہمیں مطلب جو ہے پلٹ کر جانا ہوگا، جہاں مطلب جو ہے ان کی تفصیلات ملیں گی۔ جب ان قوم کی تفصیلات ہمیں میسر آتی ہیں تو پھر مطلب جو ہے اس واقعے کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم نے کہا کہ ان کا مطلب جو ہے جو مسکن تھا وہ احقاف تھا۔ احقاف جو ہے حقف کی جمع ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو مطلب جو ہے چھو رہے ہوتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا اصل وطن احقاف تھا، جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چھا گئے تھے۔ آج کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی مشہور ہے کہ عاد اسی علاقے میں آباد تھے۔ موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 125 میل دور کے فاصلے پر شمال کی جانب حضر الموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا ایک مزار بنا رکھا ہے، اور وہ قبر ہود کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے، اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا وہاں بنایا جانا اور جنوبی عرب کے لوگوں کو کثرت
سے اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقامی روایات اس علاقے کو قوم عاد کا علاقہ قرار دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ حضر الموت میں بہت سارے مطلب جو ہے قرابے بھی ایسے ہیں جن کو مقامی باشندے آج تک دار عاد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، الاحقاف کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی ایک طاقتور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ بھی ہے کہ ہزاروں برس پہلے ایک شاداب مطلب جو ہے علاقہ ہوگا، اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے یک رخت مطلب جو ہے ریگستان بنا دیا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لخدخت ریگستان ہے جن کے اندرونی حصوں میں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ 1843 میں بوریا کا ایک مطلب جو ہے فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضر الموت کی شمالی سطح پر مرتضی پر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قلعے ہیں، خطے ہیں جس میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے میں جاتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا وہاں چلا گیا۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل باریک صفوف کی طرح ہے۔ میں نے دور سے ایک مطلب جو ہے شاقول اس میں پھینکا تو وہ مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے خراب ہو گیا اور اس میں غرق ہو گیا اور اس کی رسی کا سرا گل گیا۔ اس کے بعد وہ بندھا ہوا تھا۔ یہ ساری معلومات تاریخ کے شواہد سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو معمولی صلاحیتیں دی تھی۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8 میں آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے لوگ اونچے ستونوں والے جن جیسے کسی شہر میں پیدا نہیں کیا گیا، وہ عمارتوں، قلعوں اور ستونوں کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر قلعے، عمارتیں اور ستون تعمیر کرتے تھے، جسمانی طور پر طاقتور تھے، خود آور لوگ تھے۔ یہ قوم زرخیز مطلب جو ہے زمین رکھتی تھی، باغات اور نہریں رکھتی تھی۔ اپنی مادی طاقت پر ان کو غرور اور تکبر میں نے ان کو مبتلا کر رکھا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ان کے شہر ارم کی تعمیر سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے کی گئی تھی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب انہیں نعمتیں دیں تو انہوں نے شکر کرنے کی بجائے شرک اور ظلم اور خود پرستی اختیار کر دی تھی، جس کا ذکر سورہ شعراء آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور تم اس مضبوط عمارتیں بناتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، کمزوروں کو ظلم و جبر کا نشانہ بناتے تھے، اللہ کی قدرت کے انکار میں مطلب جو ہے کہتے تھے، سورہ فصلت آیت نمبر 15 کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ سامعین کرام، ایسے حالات میں ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان کا پیغام تھا جو سورہ مومنون آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی پہلی مطلب جو ہے آیت نمبر 30 میں مطلب جو ہے شروعات کی گئی کہ ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پہلی کوئی قوم اٹھی جس کی طرف نبی رسول بنا کر کسی کو بھیجا گیا، تو وہ قوم مطلب جو ہے قوم عاد تھی، اور ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ ان انبیاء کرام نے جو تبلیغ حق کا جو کام انجام دیا وہ یہی تھا کہ میری اللہ کی بندگی کرو، اور مطلب جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سامعین کرام، نبی ہود علیہ السلام نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، ظلم و فساد سے روکا، غرور اور طاقت کے گھمنڈ پر نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر مطلب جو ہے
ان کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ مطلب جو ہے اس کا جواب بڑی مطلب جو ہے سختی کے ساتھ وہ لوگ دیتے تھے. جو مطلب جو ہے پیغمبر نے کس طرح سے انہیں بلایا اس کا تذکرہ مطلب جو ہے سورہ شورى آیت نمبر 127 سے 135 میں اللہ رب العالمین مزید کھل کر اس کو بیان کیا ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے. نہیں 127 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جباروں کی طرح ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو. تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، پھر تمہارے حق میں بڑے عذاب کے دن کا ڈر ہے. سامعین اکرام، اس کے نتیجے میں، اس نصیحت کے نتیجے میں اس قوم نے مطلب جو ہے ان کی ہنسی مذاق اڑائی، ان کو تمسخر بنایا، اور مطلب جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. آیت نمبر سورہ شعراء آیت نمبر 136 سے 38 تک کی آیات میں ان کا جو جواب ہے اس قوم کا جو تمسخرانہ مطلب جو ہے جواب تھا وہ اس طرح تھا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے یکساں ہے، یہ باتیں تو نے یوں ہی مطلب جو ہے چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے جھٹلا دیا. یہ جھٹلانے والے کون تھے اس کا ذکر مطلب جو ہے سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے اس بات کو لے آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں فرمایا اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یعنی یہاں پہ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ یہ خصوصیت جو انکار مطلب جو ہے کر رہے تھے اور نبی کی ہر بات کو مطلب جو ہے انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، یہ خصوصیات لائق غور ہے. پیغمبر کی مخالفت کے لیے اٹھنے والے اصل لوگ وہ تھے جنہیں قوم کی سرداری حاصل تھی. ان سب کی مشترک گمراہی یہ تھی کہ وہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے خدا کے سامنے کسی ذمہ داری اور جواب دہی کا انہیں اندیشہ نہ تھا، اور اسی لیے وہ دنیا کی اس مطلب جو ہے زندگی پر فریفتہ تھے اور مادی فلاح و بہبود سے بلند تر کسی قدر کے قائل نہ تھے. پھر اس گمراہی میں جس چیز نے ان کو بالکل ہی غرق کر رکھا تھا وہ خوشحالی اور آسودگی تھی، جسے وہ اپنے حق میں ہونے کی دلیل سمجھتے تھے اور ماننے کے لیے یہ تیار نہ تھے کہ وہ عقیدہ، وہ نظام اخلاق اور وہ طریقہ زندگی غلط بھی ہو سکتا ہے جس پر چل کر انہیں دنیا میں یہ کچھ مطلب کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں. سامعین اکرام، انسانی تاریخ بار بار اس حقیقت کو دہراتی رہی ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ انہی 3 خصوصیات کے حامل لوگ ہوئے ہیں، اور یہی اس وقت کا منظر بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اصلاح کی سعی فرما رہے تھے. سامعین اکرام، اور یہ سرداران جب اپنی کرسی، عہدہ اور قطرے میں مطلب جو ہے نظر آنے لگا تو انہوں نے عوام الناس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر بھی اسی مطلب جو ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 34 سے 38 میں اللہ رب العالمین نے کھل کر ہمارے سامنے ان کا مطلب جو ہے حال بیان کیا. اس طرح مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر، تم جیسا تم جو کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، تم جو پیتے ہو وہی پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو گھاٹے میں رہے گا. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت خبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کو کچھ بھی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہیں ہم کو مرنا ہے اور یہیں جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم
کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ انداز کریمہ تھا جو اس جھٹلانے والے جبار مطلب جو ہے سرداروں کا تھا، جنہوں نے بات کو ماننے کی بجائے لگاتار مطلب جو ہے اسی پر اصرار کر رہے تھے اور بار بار مطلب جو ہے عوام الناس کی ذہن سازی کا کام کر رہے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سامعین اکرام، سرداران قوم کو جب خطرہ ہوا کہ عوام پیغمبر کی پاکیزہ شخصیت اور دل لگتی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے اور ان کے متاثر ہو جانے کے بعد ہماری سرداری پھر کس پر چلے گی، تو انہوں نے یہ تقریریں جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو آیت 34 سے 38 تک کی آئی ہیں، اس کی مطلب جو ہے انہوں نے پرچار کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ تقریریں کر کر کے عام لوگوں کو بہکانا شروع کیا کہ یہ معاملے کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اوپر سرداران قوم نوح کے ذکر میں ہمیں پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے پیغمبری کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ محض مطلب جو ہے اقتدار کی بھوک ہے جو اس شخص سے یہ باتیں کروا رہی ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ بھائیو ذرا غور تو کرو، آخر یہ شخص تم سے کس چیز میں مختلف ہے؟ ویسا ہی گوشت پوشت کا آدمی ہے جیسے تم ہو، کوئی فرق اس میں ہے جو تم میں نہیں ہے؟ پھر کیوں یہ بڑا بنے اور تم اس کے فرما بردار کی یہ فرمان کی اطاعت کرو؟ ان تقریروں میں یعنی دونوں یعنی قوم نوح کو مطلب جو ہے دیکھیں اور پھر قوم عاد کو دیکھیں، دونوں انکار کرنے والے لوگ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ذہن سازی کا کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ان تقریروں میں یہ بات گویا بلا نوا مطلب جو ہے تسلیم شدہ تھی کہ ہم جو تمہارے سردار ہیں تو ہمیں تو ہونا ہی چاہیے، ہمارے گوشت پوشت اور کھانے پینے کی نوعیت کی طرح دکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ زیر بحث ہماری سرداری نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ سے آپ قائم اور مسلم ہے، البتہ زیر بحث یہ نہیں سرداری ہے جو اب قائم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس طرف ان لوگوں کی بات سرداران قوم نوح کی بات سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتی، جن کے نزدیک قابل الزام اگر کوئی چیز تھی تو وہ اقتدار کی بھوک تھی جو کسی نئے آنے والے کے اندر محسوس ہو یا جس کے ہونے کا شائبہ کیا جا سکتا ہے۔ رہا ان کا اپنا پیٹ، یا تو وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار بہرحال ان کی فطری خوراک ہے جس سے اگر وہ بدہضمی کی حد تک بھی بھر جائے تو قابل اعتراض نہیں ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو اس مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے یہاں پہ کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 40 اور 41 کی طرف۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں کہ یہ تمہیں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ 40 میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ سامعین اکرام، حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے بعد جب وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے ان پر قحط اور بارش کی کمی مسلط کر دی۔ کئی سال زندگی زمین خشک ہوتی رہی، وہی سبزہ سارا سوکھ گیا اور مویشی مرنے لگ گئے۔ آخرکار انہوں نے آسمان پر بادل دیکھا اور خوشی سے بول اٹھے، جس کا ذکر سورہ احقاف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بادل عذاب بن کر ان کی طرف آیا تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 16 میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، سخت مطلب جو ہے شور اور سردی والی، منحوس دنوں والی مطلب جو ہے ان کی طرف بھیجی۔ سامعین کرام، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے وہ مطلب جو ہے چیزوں کو واضح کیا جس میں مطلب جو ہے منحوس دن کا ذکر کرتے ہوئے ان پر مطلب جو ہے عذاب الہی کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جب انکار پر انکار ہوتا رہا اور پھر نبی نے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تو جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی طرف عذاب روانہ کر دیا۔ منحوس دنوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دن بجائے خود منحوس تھے اور عذاب اس لیے آیا کہ یہ منحوس دن قوم عاد پر آ گئے تھے۔ یہ مطلب اگر ہوتا تو بجائے خود ان دونوں ہی میں کوئی نحوست ہوتی تو عذاب دور دراز
نزدیک کی بھی ساری ہی قوموں پر آ جاتا تھا. اسی لیے صحیح مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں چونکہ اس قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اس بنا پر وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھا. اس آیت سے دونوں کے مطلب جو ہے سعد و نصب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے. سامعین اکرام، طوفانی ہوا کے لیے سرسری مطلب جو ہے ریحن سرسری کا لفظ مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی میں اہل لغت نے کے درمیان اختلاف بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت لوہا ہے، بعض اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سخت ٹھنڈی ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی ہوا ہے جس کے چلنے سے سخت شور برپا ہوتا ہے. بہرحال اس معنی میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ بہت تیز طوفانی ہوا کے لیے استعمال ہوا، اور یہی وہ ہوا ہے جو عذاب کی شکل میں اس قوم عاد کی طرف مطلب جو ہے نازل ہوئی تھی. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی. اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے اور مر کر گر پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا ذکر سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں تفصیل سے ہمیں ملتا ہے کہ جس چیز پر سے یہ ہوا گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا. سورہ زاریات آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ جس وقت یہ ہوا آ رہی تھی اس وقت عاد کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اور لوگ خوب گھٹا مطلب جو ہے گر کر آئی، بارش ہو گئی اور سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا، مگر وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اس نے ان کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کی تفصیل ہمیں سورہ احقاف آیت نمبر 24 اور 25 کی تفصیلات کے ساتھ ہمیں میسر آتی ہیں. سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے دیکھیں کہ سورہ مطلب جو ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور آخرت کا عذاب تو ان سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. سامعین کرام، اس ذلت و رسوائی کا عذاب ان کے اس کبر و غرور کا جواب تھا جس کی بنا پر وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے اور خم و ٹھونک ٹھونک کر کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے. اللہ نے ان کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا، ان کے تمدن کو ملیا میٹ کر دیا، ان کے قلیل حصے کو باقی رکھا گیا، اور دنیا کی انہی قوموں کے آئے مطلب جو ہے ذلیل و خوار ہوتے رہے جس میں کبھی یہ لوگ اپنا زور رکھتے تھے. یہ وہ مطلب جو ہے تفصیلات ہیں جو عذاب کی شکل میں ہمارے سامنے مطلب جو ہے لائے گئے. سامعین کرام، قوم عاد کے تمام متکبر لوگ، تمام مطلب جو ہے سارا تمدن، ان کی ساری عمارتیں سب ختم کر دیے گئے، صرف ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بچا لیے گئے، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین کرتا ہے. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے. سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے وہ ذکر ہے جو مجھے اور آپ کو اس تاریخی شواہد کے ذریعے سے میسر آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ سارے حقائق کھل کر آتے ہیں جس میں مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے یہ تفصیلات ملتی ہیں. سامعین اکرام، یہاں پہ مطلب جو ہے ان کو کاٹ دینا، ان کی جڑ کاٹ دینے کا جو ذکر کیا گیا ہے، جڑ کاٹ دی یعنی ان کا مطلب جو ہے خاتمہ کر دیا، ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا. یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے ثابت ہے، اور موجودہ مطلب جو ہے عصری مطلب جو ہے جو ریسرچ ہے اس پر بھی شہادت دیتے ہیں کہ عاد اولا بالکل تباہ ہو گئے تھے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئی تھی. چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بعیدہ یعنی مطلب جو ہے منعدم ہونے والی اقوام میں شمار کرتے ہیں اس قوم کو. پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام کا پیرو تھا. انہی بقایا مطلب جو ہے عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سنن غراب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی مطلب جو ہے جو اوپر مطلب جو ہے تذکرہ کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے. اس کتبے میں جسے تقریباً 1800 برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت لکھی ہے اس کے چند جملے تاریخ کے صفحات میں یوں
میسر آتے ہیں۔ اس خطبے پر لکھا ہوا تھا، ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھی، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے کتاب میں درج کر دیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ آج کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے قصے میں ہر طاقتور انسان کے لیے عبرت ہے کہ انسان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رہتی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو اس آیت نمبر 31 سے لے کر 41 تک کی آیات کے ذریعے سے قوم عاد کا قصہ قرآن کے بہت ساری صورتوں میں مختلف انداز میں، کہیں مختصر انداز میں اور کہیں تفصیلی انداز میں اور کہیں اشارتاً بہرحال اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے جو بیان ہو رہے ہیں، جیسے کہ پچھلے ہم نے نوح علیہ السلام کا دیکھا، اب ہم یہاں پہ ہود علیہ السلام یعنی آج کی قوم کی طرف بھیجے جانے والے نبی ہود علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے، جہاں سمود کا تذکرہ آ رہا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جہاں پچھلی قوموں کا تذکرہ لازماً ان قرآن مجید میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام واقعات شواہد جو آپ کے سامنے اس قوم عاد کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آئے، یہ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے محض تاریخی واقعات سے آگاہی دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت، عبرت اور تربیت کا سامان کرتا ہے۔ اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اس پر یکسو ہونا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ان قصوں کے ذریعے سے جو قرآن مجید میں پیش کرتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا چیز کو دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے اہم پیغام جو ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں یہ مقصد کئی مقامات پر واضح کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 120 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ سامعین اکرام، مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشکلات کا سامنا تھا، انبیاء کے قصے ان کے لیے حوصلہ، صبر اور یقین کا ذریعہ بنے، اور دوسری طرف یہ قصے مومنین کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان لیے ہوئے آئے، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہانیاں تفریح کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں باطل کی ہلاکت اور حق کے کامیاب ہونے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، ان واقعات کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ سارے انبیاء کا بنیادی پیغام توحید، رسالت اور آخرت کی سچائی کو واضح کرنا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب پیغمبروں کا ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی طرف تبلیغ دین کا کام تھا، جو اس توحید، رسالت اور آخرت کی سچائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا اور اس طرف انہیں متوجہ کروانا اور ان کی زندگی کی اصلاح کرنا ان کا اہم مقصد تھا۔ قصص الانبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ ہر قوم نے جب شرک، ظلم اور تکبر کیا تو عذاب نازل ہوا، اور جب انہوں نے توبہ کی تو نجات ملی۔ یعنی یہ قصے دعوت، توحید اور انذار و بشارت کی ہیں۔ سامعین اکرام، قرآنی و دنیاوی تاریخ نہیں ہے بلکہ توحیدی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ یہ تمام قصے جہاں قصہ انسان کی فکری، اخلاقی تربیت کا یہ حصہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ کامیابی ایمان
और ये सब्र और तकवा में छुपी हुई है, न कि माल, ताकत या इख्तिदार में। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क़ससुल अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी और उम्मत मोहम्मदिया के लिए सब्र, यकीन और दावत के उसूल रखे हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने क़ससुल अंबिया को मवाइज़ और मतलब जो है इबरत के लिए नाजिल किया है, ताकि मोमिनीन इनके तरीक़े पर चलें और मुनकिरीन इसके अंजाम से डरें। इसी बात को सूरह अनफाल आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, ये दिल लगी की बातें नहीं हैं, ये दिल लगी की बातें नहीं हैं, बल्कि नसीहत है हर उसके लिए जो ईमान लाए। सामिन इकराम, इन कसस का मकसद सिर्फ क्या हुआ नहीं है, बल्कि क्यों हुआ और हम मतलब जो है क्या सीख सकते हैं, ये वो चीज़ है जो इन मतलब जो है वाक़यात के ज़रिए से, इन तफसीलात के ज़रिए से, इन तारीख़ी शवाहिद के ज़रिए से मुझे और आपको दी जाती है। कुरान मजीद में हर नबी के क़िस्से के साथ जालिम कौम का अंजाम भी बयान किया गया है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, तो हमने हर एक को इसके गुनाह पर पकड़ लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ससुल अंबिया इसलिए बयान किए ताकि जालिम कौमों का अंजाम से लोगों को डराएं और ईमान लाने वालों को के यकीन को बढ़ाते हुए चले। क़ससुल अंबिया का अमली पैगाम हक मतलब जो है हमेशा गालिब होकर रहना, ये वो अमली पैगाम है जो इस मतलब जो है वाक़यात के ज़रिए से दिया जाता है। इसका जिक्र सूरह मुजादिला आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं रोशनी डालता है कि अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। सामिन इकराम, कुरान का उसूली पैगाम है, बातिल वक्ती है और हक दायमी है। कौमें मतलब जो है मिट गई मगर अल्लाह के पैगाम वाले बाकी रहे। इसी बात को इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान में अंबिया के किस्से इसलिए हैं कि उम्मतें अपने हालात को इन पर कयास कर सकें। अगर वो ईमान लाएं तो इज्जत पाएंगे और इनकार करें तो जिल्लत मतलब जो है उठाएंगे। अल्लामा सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह फी ज़लालिल कुरान में इसकी तफसीर बयान करते हुए यूँ लिखते हैं कि कुरान का हर किस्सा ईमान के माहौल में सांस लेता है। वह इंसान को अमल की राह दिखाता है ताकि मोमिन को मालूम हो कि ईमान सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि अमली जद्दोजहद का नाम है। इसी का तस्करा मुझे और आपको इस मतलब जो है वाक़यात के ज़रिए से दिया जाता है। सामिन इकराम, जज़ा व सज़ा पर शबो रोज़ के निज़ाम से इस्तदलाल करने के बाद अब इसके लिए एक यकीनी हकीकत होने पर इंसानी तारीख से इस्तदलाल किया जा रहा है कि तारीख के चंद मारूफ कौमों का तर्ज अमल और इनके अंजाम के जिक्र से मकसूद मतलब जो है कुरान मजीद का ये बताना है कि कायनात किसी अंधे बहरे कानून फितरत पर नहीं चल रही बल्कि एक खुदाए हकीम इसको चला रहा है। और इस खुदा की खुदाई में सिर्फ एक वही कानून कार फरमा नहीं है जिसे तुम कानून फितरत समझते हो, बल्कि एक कानून अखलाक भी कार फरमा है जिसका लाजमी तकाजा मकाफात अमल और जजा व सजा है। इस कानून की कार फरमाई के आसार खुद इसकी दुनिया में भी बार बार जाहिर होते रहे हैं, जो अकल रखने वालों को ये बताते हैं कि सल्तनत कायनात का मिजाज क्या है। यहाँ जिन कौमों ने भी आखिरत से बेफिक्र और खुदा की जजा व सजा से बेखौफ होकर अपनी जिंदगी का सामा निजाम चलाया, वो आखिरकार फासिद मुफसिद बनकर रह गए। और जो कौम भी इस रास्ते पर चली जिस पर कायनात के रब ने आखिरकार अजाब का मतलब जो है कोड़ा बरसा दिया, इंसानी तारीख मुसलसिल तजुर्बा दो बातों की वाज़ेह शहादत दे रहा है। एक ये है कि आखिरत का इनकार हर कौम को बिगाड़ने और बिला आखिर तबाही के गार में ढकेल देने का मुआजिब हुआ है। इसीलिए आखिरत फिल वाक़ा एक हकीकत है जिससे टकराने का नतीजा वही होता है जो हर हकीकत से टकराने का हुआ करता है। दूसरे ये है कि जज़ाए अमाल उस वक्त मुकम्मल तौर पर भी वाक़ होने वाली है क्योंकि फसाद की आखिरी हद पर पहुंचकर अजाब का कोड़ा जिन लोगों पर बरसा उनसे पहले सदियों तक बहुत से लोग इस फसाद के बीज बोकर दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उन पर कोई अजाब न आया था। खुदा के इंसाफ का तकाजा ये है कि किसी वक्त उन सब की बासपुरस हो और वो भी अपने किए की सजा पा सके। सामिन इकराम, ये वो तफसीलात हैं जो इस मतलब जो है आयत 31 से 41 तक की आयत में
واقعے مطلب قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں مطلب جو ہے وہ تفصیلات بتائیں کہ کس طرح نبی نے مطلب جو ہے ان پر مطلب جو ہے آنے والے تمام مطلب جو ہے برائیوں کو روکنے کی کوشش کی، ان کے جبر اور متکبر ہونے پر مطلب جو ہے انہیں بند باندھنے کی کوشش کی اور ان کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر مطلب جو ہے اس بات کو ٹھکرا دیا کہ یہ تو ہمارے طرح کا ہی بشر ہے اور مطلب جو ہے یہ ایسی مطلب جو ہے خیالی باتیں کرتا ہے کہ مر کر پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جبکہ مطلب جو ہے قوم نوح کی طرف بھی ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر بھی یہی مطلب تذکرہ کیا گیا کہ ایک بشر مطلب جو ہے آ کر اگر مطلب جو ہے ہمارے سامنے تبلیغ کرتا ہے تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر بہتر ہوتا کہ فرشتے آ جاتے تو ہم ان کی بات مان لیتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں ساری مطلب باتیں اس سے پہلے مطلب جو ہے جو واقعات جیسے کھجور، انگور، زیتون کا تذکرہ کیا، جہاں مویشیوں کے مطلب جو ہے پیٹ سے نکلنے والے دودھ کا تذکرہ کیا، اور وہاں کشتیاں مطلب جو ہے سمندر میں تیرنے کا ذکر ہمارے سامنے آیا، اور پھر اس سے پہلے مطلب جو ہے صفات مومنین ہمارے سامنے بیان کی، ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے ہماری آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں ذرا اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی اس دنیا اس کائنات میں جہاں مطلب جو ہے پیڑ پودے اگ رہے ہیں، جہاں آسمانی فلکیات کا مطلب جو ہے سارا ماحول چل رہا ہے، ان سب کے مطلب جو ہے پیچھے کوئی فطری مطلب جو ہے کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قوت اور ایسی ہستی کار فرما ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے۔ کیا ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی تم مطلب جو ہے انکاری ہو؟ کیا اب بھی مطلب جو ہے اس حقائق کی طرف نہیں آتے؟ کیا اب بھی اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرتے؟ کیا اب بھی اپنے اندر تبدیلی کردار مطلب جو ہے پیدا نہیں کرتے؟ کیا اب بھی مطلب جو ہے اپنی سوچوں کو مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح، اس سے پہلے تمہارے سامنے قوموں کا تذکرہ کیا گیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا گیا اور قوم مطلب جو ہے عاد کا تذکرہ کیا گیا، یہ دونوں قومیں مطلب جو ہے وہی تکبر مطلب جو ہے کرتی رہی، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ساری آسائشیں، تمام سہولتیں عطا فرمائی، حتیٰ کہ انہیں بچا کر قوم نوح کو مطلب جو ہے ان میں چنندہ افراد کو نکال کر مطلب جو ہے جودی پہاڑ پر لا کر کھڑا کر دیا اور انہیں وہاں زندگی کی سہولتیں فراہم کر دی اور انہیں عذابات سے بچا لیا، اور یہاں ہم دیکھیں قوم عاد کی طرف آئیں تو وہاں ان کو تمام مطلب جو ہے چیزیں عطا فرمائیں، جہاں ان کو جانور دیے گئے، جہاں ان کو ہر طرح کے مطلب جو ہے بہترین اولاد عطا فرمائی، ان کو مطلب جو ہے بہترین قوت جسمانی عطا فرمائی، ان کی ذہین مطلب جو ہے اچھی سی صلاحیت رکھنے والا ذہن عطا فرمایا، مگر انہوں نے ساری چیزیں اسی دنیا کو حاصل کرنے میں، اسی کو سجانے میں، اسی میں اپنا مطلب جو ہے حصہ لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات، ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ صحیح مطلب جو ہے رخ سے سوچنا اور ان واقعات سے اپنی اصلاح کا سامان پیدا کرنا ہمارے لیے شرط اول ہے، اور یہی اس کا پیغام ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی قوت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں سے محفوظ رکھے اور ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بھی بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔